بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آخرت کی فکر اور موت کی طرف دھیان توجہ کرنے کے بارے میں ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر۔ حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مقبرہ والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خامد کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کا جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی دلداری کرتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں: اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا، اس کے رشتہ دار اور اعمال۔ 2 چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دریافت فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے۔ اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہیں۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جائے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں۔ جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی بھائی کارآمد ہے، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں اور شریعت کی روشنی میں اچھے اور نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں موت کا دھیان، توجہ اور نیک اعمال کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔